بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خبر آئی ہے کہ بہت تعداد میں پاکستانیوں کو دبئی سے ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بری خبر ہے۔ اسی طرح پاکستانی جو ہے دنیا کے کئی ممالک میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے اپنے گھر ہوتے ہیں، کرائے چھوٹے شہروں میں دیہاتوں میں بہت کم ہوتے ہیں، افورڈیبلٹی ہوتی ہے، اگر ہم تھوڑا سا بھی پیسہ کمائیں تو گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسے ممالک میں 32 کنٹریز میں جاتا رہتا ہوں، کرائے بہت زیادہ ہوں، فیملی کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو، تو 16 گھنٹے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس طرح کی ڈپورٹیشن کی اور اس طرح کی خبریں بھی سننی پڑتی ہے، قائل ہوتے ہیں۔ اب اس کا حل کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جتنی ہم محنت باہر جا کر کرتے ہیں اگر پاکستان کے اندر کریں تو یہ سلوشن ہے۔ ہم پاکستان ترقی کرے گا، ہم پیسے کما سکیں گے، افورڈ کر سکیں گے۔ یہ ایک حل ہے، لیکن مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل حل اگر کوئی حکومت یا ملک ترقی نہ کر رہا ہو، معاشرہ ترقی نہ کر رہا ہو، ہم اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا، حل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اقتدار کی، حکومت کی جو امانت ہے وہ اہل، جو لوگ کیپیبل ہیں، باصلاحیت ہے، جو تبدیلی کر سکتے ہیں، ان کے سپرد کی جائے۔ بسطۃ فی العلم والجسم، ان کے اندر ٹیم بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ ٹیم ان کو مختلف شعبہ کے لیے دوسرے کرپٹ لوگوں سے لینی پڑے۔ اس کے لیے حسن نثار صاحب کی بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے جتنے اختلاف کرتے ہیں کریں، ہزاروں اختلاف کریں، لیکن 70 سالوں میں آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی آزمایا، مسلم لیگ کو بھی آزمایا، پی ٹی آئی کو بھی ابھی آزمایا تھا 3.5 سال سے زیادہ۔ ایک دفعہ آپ پاکستان عوامی تحریک کو اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو آزما کر دیکھیں۔ اگر وہ تبدیلی نہیں لے آتے، آپ کے حالات اچھے نہیں ہوتے، تو آپ 5 سال بعد ان کو ووٹ نہ دینا۔ تو حکومت جب تبدیل ہوتی ہے، وہ اچھی حکومت ہو، باصلاحیت ہو، صرف یہ نہیں کہ بہادر ہو، بلکہ بہادری کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے تبدیل کرنے کی، اس کے پاس ٹیم نہیں ہے، تو پھر وہ پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر روزگار نہیں دلا سکیں گے، ان امپلائمنٹ ختم نہیں ہو سکے گی، مہنگائی ختم نہیں ہو سکے گی۔ پاکستانی 70 سال سے دنیا کے کئی ممالک میں جہاں بھی جاتا ہوں میں، جاپان ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، مڈل ایسٹ ہے، ملائیشیا ہے، کئی جگہوں پر ذلیل ہو رہے ہیں۔ چائنا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی گورنمنٹ اچھی ہے۔ دبئی نے صحراؤں سے محلات بنا لیے، محنت کی ہے اور حکومت اچھی ہے۔ امریکہ 6 سال یو کے کی حکومت تھی، اس کے خلاف جنگ لڑتا رہا، اور ان کی اچھے لوگوں کی حکومت آئی، سپر پاور بن گیا۔ ہمیں اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کرنا ہوگا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اچھے لوگوں کو اقتدار دینا ہوگا، اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہوگی۔ ایفرٹ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 1 لاکھ پاکستان میں گاؤں کی آبادی ہوتی ہے، صرف 1 لاکھ لوگ 10 آدمیوں کو بتائیں۔ ہمارے کانٹیکٹس میں 18 ہزار لوگ ہیں، ان میں سے صرف 10 آدمیوں کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا میسیج دیں۔ اختلاف اپنی جگہ، جو بھی آپ کہتے رہیں، لیکن آپ آزمانے کے لیے کہ یہ چیز میں اختلاف ہے، کیا ان کے پاس ٹیم ہے، جو یہ کہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں، آپ 10 آدمیوں کو بتائیں، ان کا میسیج دیں، ان کے خطابات سنیں، آگے دیں، کتابیں پڑھیں، آگے دیں۔ بے شک ایک خطاب سنیں، وہی آگے فارورڈ کر دیں یوٹیوب کا۔ 10 لاکھ آدمی اگر 10 آدمیوں کو آگے کرے گا تو وہ 1 کروڑ بن جائیں گے۔ 1 لاکھ سے شروع ہوا تھا 1 کروڑ تک،
اور وہ تبدیلی کے لیے یعنی کہ 1 کروڑ بہت زیادہ آدمی ہیں. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کی مرضی، ٹھیک ہے. آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نہیں کریں گے. یہ میں نہیں کہتا کہ اسی طرح حالات رہیں گے، میں کہتا ہوں ورسٹ ہوتے جائیں گے. ہم امریکہ کو یا اسرائیل کو، یہودیوں کو دھوکہ نہیں دے رہے. ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اوور ٹائم اس لیے لگا رہے ہیں، باہر اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہماری اولاد کی تعلیم اچھی ہو، ہماری اولاد جو ہے وہ سکھی ہو جائے، ان کے پاس اپنا مکان ہو. مکان بھی حکومت لے لے گی، اسکول بھی خراب سے خراب. اگر حکومت اچھی نہیں ہے وہ تعلیم بھی بدتر بنا دے گی، غلامانہ. تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہم جڑی بوٹیاں اور کانٹے بوتے ہیں، بو رہے ہیں، یعنی غلط حکومتوں کی سپورٹ کر کے اپنے ذاتی چھوٹے سے مسئلوں کے لیے، گلی یا تھانے کے مسئلوں کے لیے ہم کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. جو اچھے لوگ ہیں ان میں کوئی ایک آدھی خامی کے بس ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کرتے رہیں گے تو یہی حالت رہے گی. وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ ایسے ہے جیسے ہم جڑی بوٹیوں کو، کانٹوں کو بو کر ہم یہ امید رکھیں کہ آم کی کاشت ہوگی، فصل جو ہے وہ انار کی آئے گی، انار کے درخت اگ جائیں گے اور اس سے جو ہے بہت اچھی اچھی قیمتی مہنگی سبزیاں اگیں گی. تو ایسے ممکن نہیں ہوتا. ہم بے شک خانہ کعبہ میں جا کر غلاف کعبہ کو تھام کر بھی دعا کریں کہ یا اللہ میں نے جڑی بوٹیاں اگائی ہیں، میں نے کانٹے اگائے ہیں، اس سے نا آم کی فصل آ جائے تاکہ آم مہنگے بکیں گے، پروفٹ ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے غلط حکمرانوں کو چننا ہے، سیاست میں اچھے لوگوں کو نہیں آنا، اور اس سے پھر ہمیں روزگار بھی مل جائے، ہمیں دبئی بھی نہ جانا پڑے، پاکستان کے اندر مہنگائی بھی ختم ہو، بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، گیس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. یہ ایسے نہیں ہوتا. جو آپ بوئیں گے وہی کاشت کریں گے، وہی آپ آگے وہی فصل آئے گی. جس طرح کے حکمران چنیں گے اسی طرح کے پاکستان کے، آپ کی نسلوں کے ہمارے حالات ہوں گے. تو مشورہ یہی ہے کہ آپ جن کو نہیں آزمایا ان کو آزمائیں. ان کا میسج یہ نہیں کہ الیکشن کے 1 دن کے لیے، ان کا میسج آج سے، ابھی سے ایک صرف خطاب سنیں، اس کو آگے پہنچانے لگ جائیں. 10 بندوں تک بھی پہنچائیں گے تو انشاءاللہ سالوں میں بات نہیں کرتا، چند مہینوں کے اندر تبدیلی ہوگی. یہی ایک حل ہے کہ کل کو دوسرے ممالک میں ڈپورٹیشن ہو. عمان نے پاکستانیوں کے لیے ویزے بند کیے ہوئے ہیں. ہمارا بارڈرنگ ہے، گوادر کے بعد عمان ہے. کئی اور ممالک نے سختیاں کی ہوئی ہیں. تو یہ بڑھتی جائیں گی. ہماری اگلی نسلوں کو تو شاید کہیں بھی نہ جانے دیا جائے. لیکن اگر حکومت اچھی آ گئی تو ہمارے پاکستانی پاسپورٹ پر صرف انٹری ہوگی، جس طرح چائنا کا ہے. جب ملک امیر ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، ہر کوئی اس کو آنے دیتا ہے، ان کے شہریوں کو. تو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں کرنا چاہتے تو پھر بھی آپ کی مرضی. شکریہ. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو آگے شیئر کرتے.